الرحمن الرحیم۔ درس کا موضوع ہے تصدیق کا تعارف، اور مسلسل 2-3 دن سے ہم نے آپ کو زحمت دی ہے۔ امید رکھتے ہیں تصدیق کیا ہے، اس کی پہچان، اس کی شناخت آپ حاصل کر چکے۔ اب آپ کے سامنے اگر تقسیم بندی کے لیے، تشخیص کے لیے مثالیں پیش کی جائیں تو آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ والا علم تصدیق ہے، یہ تصور ہے۔ یہ جواب دیں، پہچان سکتے ہیں؟ کچھ آئیڈیا ہو گیا ہے آپ کو، اندازہ ہو گیا ہے؟ جیسے آپ علم تصدیقی کو پہچان سکتے ہیں۔ جب چیز کی پہچان، شناخت حاصل ہو جائے تو اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے اس کی تقسیم کا، اس کی اقسام کے بیان کا۔ مصنف نے تصدیق کی اقسام بیان نہیں کی ہے، لیکن اگر ہم نے یہ نقطہ اس مقام پہ چھوڑ دیا تو آئندہ کسی اور بحث میں بھی کوئی مناسب جگہ نہیں آ رہی جہاں اس کو ہم دوبارہ ذکر کریں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو پھر میں نے مناسب یہ سمجھا ہے کہ اقسام کا بیان، کیونکہ مناسب جگہ یہی ہے تو یہاں بیان کر دیتے ہیں، پھر مصنف کے تسلسل کے مطابق گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ تصدیق کی کیا تعریف ہے، کیا ڈیفینیشن ہے؟ ادراک والنسبت الخبریت علی وجہ التسلیم۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ جو نسبت کا ادراک ہے، یہ ادراک یا تو ادراک الجازم ہوگا یا یہ ادراک غیر الجازم ہوگا۔ جازم یعنی جزم، یقین۔ اچھا، ادراک جزمی ہے یا ادراک غیر جزمی ہے؟ بھئی کیسے ہوگا؟ کہتا ہے وہ دلیل کی وجہ سے۔ دلیل نے وقوع اور لا وقوع، یہ دو طرفیں ہیں کس کی؟ نسبت مترددہ کی۔ تو ان دو طرفوں میں سے کسی ایک طرف کو اس نے معین کیا ہے علی نحو التعیین یا علی نحو الترجیح۔ علی نحو الترجیح یعنی پوائنٹ زیادہ دے دیے ہیں، علی نحو التعیین یعنی اس نے کنفرم کر دیا ہے کہ یہ ہے، دوسری صفر ہو گئی ہے۔ تو یہ ادراک جو نسبت خبریہ کا علی وجہ التسلیم آپ کو حاصل ہوا ہے، یا یہ جزمی ہوگا جب دلیل مفید قطع ہے، یا یہ غیر جزمی ہوگا اگر دلیل مفید قطع نہیں ہے۔ اچھا، ادراک غیر جزمی کو ظن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی التصدیق الظنی۔ اور ظن کی کیا تعریف ہے؟ یہ کل بیان ہو چکی ہے۔ ترجیح احد الطرفین، وہ جو دو طرفیں تھی تردید کی، ان میں سے جو ترجیح پا گئی ہے وہی ترجیح پانے والی ہی جانب کو ظن کہتے ہیں۔ الظن ہوا ترجیح احد طرفین مع بقاء احتمال الخلاف، ساتھ یہ کہ جو مخالف جانب ہے اس کا احتمال بھی باقی رہے گا۔ یہ کیا ہے جی؟ تصدیق ظنی۔ اگر وہ ادراک النسبت علی وجہ التسلیم جزمی ہے تو جزمی کی پھر دو صورتیں ہو گئیں، دو قسمیں بنیں گی، یا وہ جزم ثابت ہے یا وہ جزم غیر ثابت ہے۔ غیر ثابت کسے کہتے ہیں؟ غیر ثابت ایسے یقین کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو شبہے میں ڈالنا چاہے، وسوسے میں ڈالنا چاہے، تو اس کے مشکک کی تشکیک سے آپ کا یقین فوراً زائل ہو جائے۔ تو اس یقین کے کوئی ستون نہیں ہے، کوئی اس کے پاؤں نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ مضبوط کنڈیشن کا نہیں ہوتا ہے۔ یقین
مگر اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں. اچھا، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جزم غیر ثابت. اچھا، یہ جو جزم غیر ثابت ہے اس کو اصطلاح میں تقلید کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں. تقلید بھی علم تصدیقی کی ایک قسم ہے. تو آپ کسی سے علم حاصل کرتے ہو براستہ اعتماد، بذریعہ تقلید یہ علم حاصل کرتے ہو، تو آپ کو اس بندے کی پرسنالٹی پر اعتماد ہے، قابل بھروسہ تھا، یا ویسے ہی آپ نے اعتماد کیا معاشرے کی ضرورت کے تحت، تو اس سے آپ نے یہ علم لے لیا. لیکن یہ علم چونکہ اعتماد کی بنیاد پہ لیا گیا ہے تو یہاں بھی ادراک علی وجہ التسلیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس دن ہم نے اس کی کیا مثال دی تھی؟ راستہ معلوم کرنے کی. آپ کو راستے کی خبر نہیں ہے تو آپ نے جو ہے چوک پر ہاتھ دیا کسی کو، یار مجھے جو ہے فلاں جگہ جانا ہے، ذرا راستہ سمجھا دو. چوراہا جو ہوتا ہے نا، وہاں کئی راستے ہوتے ہیں، یہ والی سڑک جائے گی، یہ والی جائے گی. تو انہوں نے کہا جی آدم صاحب کی گوٹ میں جو ہے وہ یہ والی سڑک جائے گی. تو ہم اس کے کہنے پہ اعتماد کر کے اسی راستے پہ چل پڑے. ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ کچھ سفر کیا، دوبارہ ایک اور چوراہا آ گیا، پھر وہاں ہمیں جو ہے وہ ڈاؤٹ ہو گیا کہ آپ کہاں جانا ہے. تو پھر کسی کو ہاتھ دیا، بھائی صاحب آپ غلط سائڈ جا رہے ہیں، تھوڑا واپس جاؤ، پچھلے چوک سے آپ کو وہ روڈ جانا ہوگا. بھائی وہاں سے تو ایک آدمی نے ہم کو گائیڈ کیا ادھر جانا ہے. اس نے کہا وہ آدمی یہاں کا رہنے والا نہیں ہے. تو آپ نے پوچھا، اس نے اندازے کے ساتھ بتا دیا. ایسا ہو جاتا یہ نہیں ہو جاتا؟ تو آپ نے جو پچھلا یقین حاصل کیا تھا اس نے آپ کو شک میں ڈال دیا، پتہ نہیں وہ سچا تھا یا یہ سچا ہے. آپ کا یقین جاتا رہے گا. تو تقلید میں بھی ادراک والنسبت، اور یاد ہے نا مقسم اپنی اقسام کے اندر جاری ہوتا ہے. تقلید کی صورت میں یا تقلید کے ذریعے آپ جو علم حاصل کرتے ہو وہ علم ادراک والنسبت الخبری علی وجہ التسلیم ہے یا نہیں ہے؟ آپ جس فقیر کی تقلید میں ہو اس کے مسائل شریعہ آپ تک پہنچتے ہیں، توضیح المسائل کے ذریعے پہنچتے ہیں، علماء کے ذریعے پہنچتے ہیں، وکلاء کے ذریعے پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے؟ تو آپ کو ان فتاوے کے حق سچ ہونے پر یقین ہے یا نہیں ہے، یا ایسے ہی تقلید کیے جا رہے ہو؟ یقین ہے یا نہیں ہے؟ بولو یار. زیزانی صاحب کا فتویٰ یہ ہے کہ بھائی جمعہ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو مقلدین ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یا نہیں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور جس بزرگ کا ہے کہ واجب ہے تو وہ وہاں پہنچے ہوتے ہیں، کیونکہ یقین ہے اس نے جو فتویٰ دیا ہے مقلد کے لیے فتوے پر یقین ہے اسے. یقین کے بغیر تو تقلید کا نظام نہیں چلے گا نا. اچھا، تو تقلید میں جو علم لیا گیا ہے وہ چونکہ اعتماد کی بنیاد پہ لیا گیا ہے، دلیل کی بنیاد پہ نہیں لیا گیا. تو اگر شک میں ڈالنے والا کسی دلیل کو جو ہے وہ دخل دے کے شک میں ڈال دے تو یہ لوگ شک میں آ جاتے ہیں. بہت سارے مسائل وہاں آپ منبر پہ پاکستان میں دیکھیں گے، وہاں میرے جیسے لوگ جن کو صحیح عربی نہیں آتی ہے، جن کو اصول کا پتہ نہیں ہے، استنباط کا پتہ نہیں ہے، وہ ڈائریکٹلی ہمارے مصادر شریعہ سے آیات اور حدیثیں لے کے ان کے ساتھ حکم شرعی ثابت کر رہے ہوتے ہیں. نماز ایسے پڑھنی ہے، جمعہ پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا ہے، واجب ہے، حرام ہے، تشہد میں کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا ہے، دلائل دے رہے ہوتے ہیں. اور بہت ساری پبلک جو ہے پھر ان کے اس شبہ کا شکار ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یا تو وہ علماء سے دور ہیں، تقلید کرتے ہی نہیں ہیں، اور اگر تقلید کرتے بھی ہیں تو چونکہ ان کا وہ علم اعتماد کی بنیاد پہ تھا تو اس نے دلیل کے ذریعے جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی محبت اور ولایت کو جو ہے وہ ایموشنل بلیک میل کرنے کے لیے ساتھ میں جو ہے وہ اٹیچ کیا ہوا ہے. تو بندہ کیا ہے، شک میں شبہ میں شکار ہو جاتا ہے. لہذا تقلید کی صورت میں آپ کے پاس جو علم تصدیقی ہے یہ جزمی ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے، مگر یہ جزم غیر ثابت ہے. یزول بے
تشکیک المشکک، شک ڈالنے والا اگر آپ کو تشکیک کا نشانہ بنانا چاہے تو آپ کا یقین زائل ہو جائے گا۔ دو قسمیں پوری ہو گئی۔ اچھا، جزم غیر ثابت، دو قسمیں تھی جزم کی، وہ جزم ثابت ہوگا یا جزم غیر ثابت ہے۔ غیر ثابت سے مراد ہے تقلید، خلاص ثابت میں آ جاؤ۔ جو جزم ثابت ہے، اب ثابت کا مقابلہ غیر ثابت کے ساتھ کرو تو کیا معنی بنے گا؟ بھائی کسی کی تشکیک ڈالنے سے بھی چاہے وہ اگلا ہم سے مناظرہ بھی کر لے، ہمارا یقین زائل ہونے والا نہیں ہے، ہم پکے ہیں اپنے یقین پر۔ یہ کیا ہے؟ جزم ثابت۔ اس کی پھر دو قسمیں ہیں، یا یہ مطابق للواقع ہوگا یا مطابق للواقع نہیں ہوگا۔ جری صاحب توجہ ہے، یہ دو قسمیں مطابق للواقع غیر مطابق للواقع کس یقین کیا ہے؟ کس جزم کیا ہے؟ جزم ثابت۔ جزم ثابت کیا ہے؟ اگلا جتنا بھی زور لگا لے ہمارا یقین زائل نہیں ہونے والا ہے، ہم قائم ہیں اپنے یقین کو۔ اچھا جی، اس کی دو قسمیں ہیں، یا مطابق للواقع ہوگا یا غیر مطابق للواقع ہوگا۔ غیر مطابق للواقع ہونے کی صورت میں ادراک النسبت الخبریت علی وجہ التسلیم میں آپ کا جو ادراک جزمی اور جزمی ثابت ہے، اگر یہ غیر مطابق للواقع ہے آپ کا یہ جزم ثابت، تو اسے جہل مرکب کہتے ہیں۔ کیا نام ہے اس کا؟ جہل مرکب۔ جہل مرکب میں بھی، اور یہ بات یاد رکھو، مقسم اقسام کے اندر موجود ہوتا ہے۔ جہل مرکب قسم ہے تو اس کے اندر بھی تصدیق کی تعریف شامل ہونی چاہیے نا۔ جہل مرکب میں بھی ادراک النسبت الخبریہ علی وجہ التسلیم موجود ہوتا ہے، اور وہ ادراک یقینی ہوتا ہے، جزمی ہوتا ہے، اور جزمی ثابت ہوتا ہے، زور لگا لو زائل نہیں ہوتا ہے، لیکن مطابق للواقع تسلی نہیں ہوئی۔ تو مثال دوں گا، ابو فلان خلیفۃ رسول اللہ ہے، مسلمانوں کی 80% عقیدہ رکھتی ہے اس جملہ خبریہ پر، ٹھیک ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ابو فلان خلیفۃ رسول اللہ ہے، جملہ خبریہ ہے، یحتمل الصدق والکذب، ٹھیک؟ تو دلائل کے بعد کنفرم کیا، 80% آبادی جو ہے اس جملے پر ایمان لے آئی کہ بات ایسے ہی ہے۔ تو ان کے پاس اس جملے کا ادراک النسبت الخبریہ علی وجہ التسلیم ہے، 80% کے پاس نہیں ہے، اور ان کا یہ یقین جزم ثابت بھی ہے، لگا لو زور نہیں مانیں گے وہ آپ کی بات۔ ثابت ہے غیر ثابت ہے؟ ثابت ہے، لیکن ان کا یہ جزم مطابق للواقع نہیں ہے۔ اسے کیا بولتے ہیں؟ ایسی تصدیق کو کہ جس تصدیق میں عالم کے پاس نسبت خبریہ کا ادراک علی وجہ التسلیم موجود ہے، اور وہ ادراک جو ہے بھی یقینی ثابت کے درجے کا یقین، لیکن اس کے پاس جس چیز کا علم ہے اس کا وہ علم حقیقت کے اور واقعیت کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا ہے، ایسی صورت میں اس عالم کا علم جہل مرکب کہلاتا ہے۔ جہل مرکب کیوں کہلاتا ہے؟ کیونکہ یہ مرکب من الجہلین ہے، اس کے اندر 2 عدد ہے علم، مگر 2 عدد جہالتوں میں بند ہے۔ تو جو فرما لیا آپ نے، اور علماء یہ کہتے ہیں کہ علم کی ضد کیا ہے؟ جہالت۔ علم کی ضد کیا ہے؟ جہالت۔ علم کی جو جہالت ضد ہے نا، اس جہالت سے مراد جہل بسیط ہے، جہل مرکب علم کی ضد نہیں، یہ علم کی قسم۔ کیونکہ اس پر علم کی تعریف اور تصدیق کی تعریف صادق آ رہی ہے، اور جس چیز پر تعریف صادق آئے وہ اسی کا مصداق شمار ہوتی ہے۔ تو علم کا جو مد مقابل ہوتا ہے وہ جہل بسیط ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جہل مرکب کے اندر 2 عدد جہالتیں ہوتی ہیں،
پہلی جہالت تو یہ ہے کہ انسان کا علم واقع کے مطابق نہیں ہے. یہ پہلی جہالت، یہ واقع سے جاہل ہونا، یہ پہلی جہالت ہے. جب اس کا علم واقع کے حقیقت کے مطابق نہیں ہے تو پھر واقع کا وہ عالم ہے یا جاہل ہے؟ واقع سے ہے، واقع سے وہ جاہل ہے، حقیقت سے وہ جاہل ہے. اور دوسری جہالت سنو، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے میرا علم واقع کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے، اس بات کا بھی اسے پتہ. یہ اس کی دوسری جہالت ہو گئی. یہ جو دوسری جہالت ہے نا، اس پہلی جہالت کا بھی باپ ہے. یہ دوسری جہالت وہ تالا ہے جو اس کو اس یقین سے جو ہٹنے، جس دن اس کو اس پہلی جہالت کے بارے میں پتہ چل گیا، تو جو پہلی سے مراد یہ دوسرے نمبر پہ میں نے بولی ہے. اگر گنتی کرو تو پہلی جہالت واقع سے لا علم ہے، دوسری جہالت اسے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میرا علم واقع کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے. تو یہ دوسرا نمبر ہو گیا. تو دوسرے نمبر والی جہالت جو ہے نا، جس دن اس جہالت کے بارے میں وہ متوجہ ہو گیا، پہلی خود بخود ٹھیک ہو گیا. واضح ہو گئی بات؟ اچھا، علم علاج ہے جہل بسیط کا، کیونکہ جہل بسیط میں آپ لوگ ایٹم بم بنانے کی تھیوری جانتے ہو، لیکن یہ تو جانتے ہو کہ آپ کو یہ تھیوری بنانے کا پتہ نہیں ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے، شاید پتہ نہ ہو کسی کو. دیکھو دوبارہ تھوڑا ریوائز کرو. سب مطمئن ہیں کہ یار ہم کو، تو آپ کو تھیوری کا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ ہم کو اس تھیوری کا پتہ. اچھا، تو اب اس جہالت کو دور کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ آپ علم حاصل کرو گے، کیونکہ آپ اعتراف کر چکے ہیں اپنی غلطی کا. یہ آپ کے پاس جو علم ہے اپنی جہالت کا، آپ کے پاس علم ہے کہ میں فلاں چیز سے جاہل ہوں، یہ علم اعتراف ہوتا ہے اس جہالت کے وجود کا. جب آپ جہالت کے وجود کا اعتراف کر لیتے ہو تو دانا یہ کہتے ہیں کہ غلطی کا اعتراف کر لیا جائے. یہ مولا امیر علیہ السلام کا فرمان ہے، غلطی کا اعتراف نصف اصلاح ہے. انسان اپنی اصلاح کرے گا. کیسے اصلاح کرے گا؟ علم حاصل کرے گا، جاہل دور ہو جائے گا. جہل مرکب میں جو دوسری غلطی ہے نا، تو جو ہے جو دوسری جہالت ہے، تو پہلی جہالت یہ ہے کہ واقع سے وہ جاہل ہے. دوسری جہالت اس کے پاس یہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرا علم واقع کے مطابق نہیں ہے، لیکن وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میرا علم واقع کے مطابق ہے. صرف اتنی ہی بات نہیں ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ میرا علم واقع کے مطابق ہے یا نہیں، نا اس سے بھی تھوڑا جو ہے سنگین کرو بات کو. وہ یقین رکھتا ہے کہ میرا علم واقع کے مطابق ہے، جو میرا علم ہے، میرا عقیدہ ہے، یہ سچ ہے. جھوٹ کو سچ کہنا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے. پہلے جہل تو سمجھ لو، علم آ جائے گا. براکٹ میں بند ہو گیا نا، 2000 جہالتوں میں بند ہو گیا نا. تو یہ بحث ابھی میں مکمل کر لوں اقسام تو پھر اس کو چھیڑیں گے. تو جہل مرکب سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ تو سب سے خطرناک قسم جو ہے علم کی، وہ جہل مرکب ہے. اس لیے قرآن کے اندر جہلا کی مذمت نہیں آئی، کسی آیت میں جاہل کی مذمت نہیں ہے. ان کنتم لا تعلمون فاسألوا، جاؤ سوال کرو اہل ذکر سے. ان کنتم لا تعلمون، اگر اہل علم نہیں ہو تو خلاص. یہ مذمت ہے، مذمت نہیں ہے، اس کو تعلیم دی جا رہی ہے، تبلیغ کی جا رہی ہے، نصیحت دی جا رہی ہے. جاؤ بھائی بچوں جاؤ. اور علماء سوء کی قرآن کے اندر مذمت آئی ہے، ائمت و ضلال کی قرآن مجید کے اندر مذمت آئی ہے. ائمت اور ضلال کون ہے؟ وہ علماء جن کا علم جہل مرکب ہے، اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، اور بڑے بڑے اداروں کے اس وقت وہ مسئول بنے ہوئے ہیں، پوری امت کے وہ مرجع بنے بیٹھے ہیں. لیکن جس علم کے پیچھے وہ دنیا کو لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا وہ علم واقع کے مطابق نہیں ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا علم ہی سچا علم ہے، ہمارا علم ہی واقع کے مطابق ہے. تو بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟
تو جہل مرکب کا شکار ہمیشہ عالم ہوتا ہے، جاہل نہیں ہوتا ہے۔ جہل مرکب کا شکار کون ہوتا ہے؟ عالم۔ جہل مرکب کا مرتکب نہیں ہوتا۔ اچھا، اب یہ جہل مرکب انسان بنتا کیسے ہے؟ ابھی یہ مثال ہم نے دے دیا، ابو فلان خلیفۃ رسول اللہ قضیہ ہے، تو کیا کرے گا اس کی؟ یا تمل صدقہ والکذب، کسی ایک جانب کی تصدیق کے لیے کدھر جائے گا؟ دلیل کی طرف۔ جب دلیل کی طرف جائے گا تو اب دلیل کے استعمال میں غلطی کرے گا۔ غلطی کہاں کرے گا؟ دلیل کے استعمال میں۔ جو دلیل اس دعوے کی صحیح دلیل ہے اس کی بجائے کسی غلط دلیل کو اپلائی کرے گا، تطبیق دے گا اس پر۔ جب غلط دلیل کو اس پر تطبیق دے گا تو نتیجہ وہی اخذ کرے گا جو اس غلط دلیل نے اس خبر کے بارے میں، جملے کے بارے میں اس کو دیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو خبر کی تعیین کے لیے اس کی دو طرفوں میں سے ایک طرف کو کنفرم کرنے کے لیے دلیل کی طرف رجوع جاہل کرتا ہے یا محقق کرتا ہے؟ عالم کرتا ہے، عالم کرتا ہے۔ تو غلط دلیل کو جب آپ تطبیق دیں گے اور اس دلیل کے نتیجے میں آپ جو کچھ آپ کو ملا ہے آپ اسی کو جو ہے وہ فائنل اپنا علم سمجھیں گے، جہل مرکب کا شکار ہو جائیں گے۔ تو جہل مرکب بنتا انسان کا بھائی جب آپ غلط دلیل کو تطبیق دیں گے، غلط دلیل کو اپنے دعوے کی بنیاد قرار دیں گے۔ جو لوگ ابو فلان خلیفۃ رسول اللہ اس قضیے پر ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، ان سب کی دلیلیں غلط ہیں۔ جو صحیح ادلہ ہیں ان کی تعویلات کر کے ان کو سائڈ پہ لگا دیتے ہیں، ان کا یہ معنی ہے، ان کا یہ معنی ہے، ان کا یہ معنی ہے۔ مولا کے 11 معنی بتا دیے بھی کیا دلیل ہے ابو فلان خلیفۃ رسول اللہ ہے؟ وہ جی حضور جب بیمار تھے تو اس دنوں میں اس نے نماز پڑھائی تھی، اس کا نماز پڑھانا دلیل بن گیا ہے کہ آپ کے بعد یہی خلیفہ ہے۔ بھئی نبی پاک جا رہے ہیں، جانے کے بعد جو حکمران کا اعلان کیا جاتا ہے وہ اشاروں کے ساتھ کیا جاتا ہے یا صراحتاً نامزد کیا جاتا ہے؟ بھئی بعد والے حکمران کا انتخاب یا اس کا اعلان اشارے سے کیا جاتا ہے، صریحاً کیا جاتا ہے، قانون ہے۔ نماز اس نے پڑھا دیا، اس میں اشارہ ہے کہ یہی میرے بعد امام ہوگا، حکمران ہوگا، یا اس میں صراحت ہے؟ اشارہ ہے۔ اگرچہ ہم اس کی جو ہے وہ بعد میں کسی اور موقع پر تشریح دیں گے کہ اشارہ بھی انہیں غلط استعمال کیا۔ ضروری ہے بات۔ تو غیر صحیح ادلہ تھی جن کو سمجھ بیٹھے کہ یہی اس ہماری خبر کی تصدیق کی دلیلیں ہیں، تو دلیل غلط استعمال کی تو غلط دلیل نے غلط نتیجہ دیا، اس پر اسی کو انہوں نے پھر صحیح دلیل عقیدہ سمجھ لیا۔ تو اب ان کا ایک تو علم واقع کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ ابو فلان خلیفۃ رسول اللہ ہے، اس علم کا، اس خبر کو آپ جب مصداق کی طرف پلٹائیں گے تو وہ واقعاً اللہ کے نزدیک، دین اسلام کے نزدیک خلیفہ نہیں تھا۔ خبر میں کہا گیا کہ وہ خلیفہ، حقیقت میں یہ ہے کہ وہ خلیفہ۔ تو ایک تو علم ان کا واقع کے مطابق نہیں ہے، دوسرا یہ غلط دلیل کی بنیاد پہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہمارا، کیونکہ دلیل، انسان دلیل کا پابند ہے، فطرت ایسی ہے، اللہ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ دلیل کی بات جو ہے یہ سر تسلیم ہم کر لیتا ہے۔ تو اب دلیل استعمال کرنے میں آپ کو جو ہے وہ بڑی سوچ سمجھ کے جو ہے، دلیل امام ہوتی ہے، دلیل علوم کے اندر امام کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر دلیل آپ نے غلط استعمال کی، غلط امام نے استعمال کی، دلیل آپ کو گمراہ بھی کرے گی، دلیل آپ کو ہدایت بھی دے گی، کیونکہ دلیل نے فیصلہ دینا ہے کہ اس قضیے کی دو طرفوں میں سے کون سی طرف جو ہے وہ صحیح ہے، کون سی غلط ہے۔ اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ دلیل نے کرنا ہے۔ تو دلیل اگر صحیح تو فیصلہ صحیح، دلیل غلط تو فیصلہ، اس کا مطلب ہے سارا دار و مدار کس پہ آ گیا ہے؟ اور اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ کائنات کا نظام دو چیزوں پہ چل رہا ہے، ایک دلیل ہے، ایک اعتماد۔ انسان جب بھی دھوکہ کھائے گا یا اعتماد سے دھوکہ کھائے گا یا غلط دلیل کے استعمال سے دھوکہ کھائے گا۔ کہانی چل رہی ہے، ذہن میں نہیں چل رہی ہے، یا جشن کا ابھی تک وہ نشہ چڑھا ہوا ہے۔
بس سمجھ آ رہی ہیں میری؟ اچھا، یہ معروضات ہیں اور یہ حالات حاضرہ یہی ہیں، ان پہ اب افسوس کرنا ہے یا کیا کرنا ہے یہ سمجھیں گے تو انشاءاللہ ساری چیزیں آپ پر واضح ہو جائیں گی۔ تو علم منطق کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ تمہید بنا رہا ہے صرف ایک چیز سمجھانے کے لیے، مصنف تمہید بنا رہا ہے صرف ایک چیز سمجھانے کی خاطر، اور وہ چیز کیا ہے کہ انسان علم منطق پڑھنے کی اس کو احتیاج کیوں ہے، وہ احتیاج کو پروف کرنے کے لیے ساری یہ کہانی بنا رہا ہے، علم منطق کی غایت اور احتیاج پروف کرنے کے لیے۔ ابھی ہم اس نتیجے تک پہنچے نہیں ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ کہانی کا رنگ ہم نے اتنا بنا دیا ہے، رنگ اتنا بھر دیا ہے کہ آپ نتیجے تک پہنچ چکے ہیں۔ تو منطق آپ کو سمجھائے گی کہ ان میں سے کون سی دلیل یہاں پہ فٹ آئے گی۔ کاریگر کے پاس جاؤ نا، گاڑی خراب ہو جائے تو وہ چابی کے نمبر ہوتے ہیں، فلاں نمبر کی چابی لاؤ، جس سے یہ اس کے نیٹ قابلے کھلیں گے۔ تو آپ چابی غلط استعمال کریں گے تو کھلے گی نہیں، خراب ہو جائے گی، ٹھیک ہو گئے نا؟ تو جب چابیوں کے بھی نمبر ہوتے ہیں تو وہاں کاریگر کو پتہ ہوتا ہے نا، ہم آپ کو کاریگر بنا دیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کون سے نمبر کی دلیل ادھر لگے گی۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کو جو ہے ہماری جو ترتیب ہے اس کو فالو کرنا ہوگا، جس طرح ہم چاہتے ہیں اسی طرح آپ کو گھر جا کے کتاب بھی کھولنا ہوگی، ادھر ہی کھولنی ہے ادھر ہی بند کرنی ہے، تو پھر شاید مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو سکے۔ اچھا جی، جہل مرکب بہت خطرناک علم ہوتا ہے بھائی۔ جہل مرکب کا حامل عالم کیا ہے؟ ائمۃ الضلال ہے۔ اس علم کا عالم کیا ہے؟ علماء سو ہے، اور انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا شمار علماء سو میں ہے یا علماء ہدایت میں، ہدات میں ہے، ائمہ ضلال میں سے ہے یا ائمۃ الہدات میں سے ہے، انسان کو پتہ نہیں۔ عالم آٹومیٹکلی علم آنے کے بعد وہ ہدایت کا کام شروع کر دیتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے یہ کام انجام پانا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ 2-4 سال مدرسے میں رہ کے گئے ہیں، لوگ آپ سے استفادہ شروع کر دیں گے، اور جب لوگ استفادہ شروع کر دیں گے تو آپ بھی جو ہے وہ اپنی مولویت کو کیش کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہاں سے پہلے کلیئر کرو، جو علم لے کر جا رہے ہو یہ سودا سچا ہے یا چھوٹا ہے، یہاں ہی کلیئر ہوگا، ٹھیک ہے؟ ورنہ ڈالر کا دور ہے، لوگ جمپ مار کے آیت اللہ بھی بن رہے ہیں۔ جمپ نہیں دیکھا کبھی؟ کوئی جانور جمپ لگا کے چلتے ہیں، کچھ رینگ کے چلتے ہیں، کوئی دھیرے دھیرے چلتے ہیں۔ ڈالر ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ جمپ لگاتا ہے، تو جمپ نہ لگے، آپ کے ترتیب سے چلنا ہے۔ ہاں جی، کڑی باتیں ذرا برداشت کرنی ہیں۔ جہل مرکب 2 عدد جہالتوں میں گھرا ہوا ہے، بند ہے، 2 عدد جہالتوں میں بند ہے، پھر بھی علم ہے؟ یہ سوال ہے مشکور صاحب، آپ کا یہی ہے نا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بھائی جب 2 جہالتیں ہیں تو یہ پھر علم کی قسم کیسے ہو گیا؟ جہل مرکب جو ہے وہ جہل کی قسم ہونا چاہیے تھا۔ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ قائل ہیں کہ جہل مرکب جہالت کی قسم ہے، علم کی قسم نہیں ہے، اور علماء نے اس کے اوپر اتنے تابڑتوڑ حملے کیے ہیں کہ تو نے یہ جرات کیسے کی ہے؟ ٹھیک ہو گئی بات؟ اور اس سے یہ غلطی سرزد ہو گئی، یا اس نے پتہ نہیں آج راہ تفنن علماء کو جج کرنے کے لیے، ان کا اختبار امتحان لینے کے لیے ایک مد مقابل قول دیا ہے، تاکہ میدان میں بھائی ایک پہلوان اترے تو وہ کیا لڑے گا، وہ تھوڑا منظر بنانے کے لیے مد مقابل دوسرا پہلوان آئے گا تو کشتی کا ماحول بنے گا نا۔ تو مد مقابل قول ہی نہیں تھا۔ جہل مرکب کے بارے میں سارے علماء متفق تھے کہ یہ علم کی قسم ہے، ٹھیک ہے بھی علم کی قسم۔ تو شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے میدان میں ایک دوسرا قول چھوڑ دیا، بھائی نہیں 2 عدد جہالتوں سے مرکب ہے تو پھر بھی یہ علم کی قسم ہے، نہیں یہ جہالت کی قسم ہے۔ تو دوسرا مد مقابل قول آیا، پہلوان بن گئے۔ اس کے بعد پھر یہ بحث جہل مرکب کی، اس پر اتنے تبصرے ہوئے، اتنی شد و مدت کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں نے تفصیلات دلائل یہ وغیرہ لے کر آئے، تو بحث جو ہے وہ اپنے حد تک پہنچ گئی۔ اگر کچھ نہ ہوتی تو اتنی معلومات جہل مرکب کے بارے میں پہلے لوگ تغافلاً ایسے گزر جاتے تھے، یا جیسے کہتے ہیں کرامن مرور الکرام ہے، آرام سے احتراماً گزر جاتے، بھائی علماء نے کہا ہے تو بس ٹھیک ہی ہوگا۔
خیر، شیخ مظفر صاحب کے خدا درجات بلند کرے، ان کے اس قول کی وجہ سے بہرحال تھوڑا جوش آیا ہے، میدان میں تھوڑا منظر بنا ہے بحث کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہل مرکب علم کی ہی قسم ہے، جہل کی قسم نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز جس کی مصداق ہو اسی کی قسم شمار ہوتی ہے، جو چیز جس کا مصداق شمار ہو اسی کی وہ قسم شمار ہوتی ہے۔ جہل مرکب پر علم کی تعریف صادق آتی ہے۔ کیا تعریف دیا علم تصدیقی کیا آپ نے؟ ادراک والنسبت الخبریات علی وجہ التسلیم۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب جاؤ 80% مسلمانوں سے پوچھو جو ابو فلان خلیفۃ رسول اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ اس عقیدے کے اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں یا جاہل سمجھتے ہیں؟ عالم سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہل مرکب کس تعریف کے نیچے درج ہے؟ علم تصدیقی کی تعریف کے نیچے درج ہے۔ تو پھر یہ علم کی قسم بنے گا، جہل کی قسم۔ اچھا، اب اس سے مضبوط دلیل دینے لگا ہوں، مجھے فرمائیے۔ اس سے بھی مضبوط دلیل دینے لگا ہوں، اور یہ دلیل نجفی صاحب کی اپنی ہے، بزرگان کی نہیں ہے۔ ویسے آپ بزرگان کی ٹیبل پر رکھ کے جو ہے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگر جہل مرکب کو علم کی دائرے سے، علم کے دائرے سے نکال کے آپ جہل کے دائرے میں درج کرتے ہو، ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، کس وجہ سے؟ ان دو عدد جہالتوں کی وجہ سے ہی رکھو گے نا، یا کسی اور وجہ سے رکھو گے؟ ان دو عدد جہالتوں کی وجہ سے۔ اور وہ دو عدد جہالتیں ہیں کیا؟ پہلی جہالت یہ ہے کہ آپ کا علم واقع کے مطابق نہیں ہے، یہ خطا ہے۔ ٹھیک، یہ کیا ہے تمہاری؟ خطا ہے، واقع کے مطابق علم نہیں ہے، یہ انسان کی خطا ہے۔ دوسری جہالت کیا ہے؟ انسان سمجھ رہا ہے کہ میرا علم واقع کے مطابق ہے، اس کا یہ سمجھنا کہ واقع کے مطابق ہے، یہ اس کی دوسری خطا ہو جائے گی۔ توجہ ہے؟ یہ دو جہالتیں جو ہے دراصل کیا ہیں؟ یہ دو خطائیں ہیں۔ پہلی خطا اس نے یہ کی کہ اس نے جو علم حاصل کیا یہ واقع کے حقیقت کے مطابق نہیں تھا۔ دوسری خطا اس نے یہ کی کہ اس نے سمجھا کہ یہ واقع کے مطابق ہے، واقع کے مطابق نہ ہو اور اس کو انسان سمجھے کہ یہ واقع کے مطابق ہے، یہ دوسری خطا ہو جائے گی۔ دو خطا ہو گئی نا۔ تو اب ان دو خطاؤں کی وجہ سے جہل مرکب کو اگر آپ جہالت کے دائرے میں ڈالتے ہو، علم کے دائرے سے نکالتے ہو، تو اس کا مطلب یہ بنے گا پھر کہ علم فقط وہی ہوتا ہے جو واقع کے مطابق ہو، جو غلطی سے پاک ہو۔ جو غلطی سے پاک نہیں ہے وہ علم نہیں ہے، اور یہ گارنٹی دنیا میں کوئی عالم نہیں دے سکتا۔ ہاں جی، دھیان نہیں دیا علماء۔ محمد، اگر ان دو خطاؤں کی رپیٹ کرنے لگا ہوں تمہارے لیے، ان دو خطاؤں کی وجہ سے جہل مرکب کو علم کے دائرے سے نکال دیا جائے، تو پھر جب یہ نکلے گا تو اس کو نکالنے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ علم کے دائرے میں فقط وہی رہے گا جو خطا سے پاک۔ تو جو علم خطا سے پاک ہے وہ علم ہے، جو علم خطا کے اندر خطا پہ مشتمل ہے اس کو تو آپ نے نکال دیا ہے، اس کو تو آپ نے جہالت میں ڈال دیا ہے۔
آپ نے کہا وہ علم نہیں ہو سکتا. جب وہ نکل گیا تو کسی اور کو آپ تسلیم کریں گے؟ جب اس کو نکال کے جو اور آ جائے گا علم خطا پر مشتمل اس کو ادھر داخل کر لو گے؟ تو آپ کے پاس ایک ہی علم کی قسم ہے جو خطا پہ مشتمل ہے، وہ ہے جہل مرکب. باقی 4 قسمیں تصدیق کی جو ہیں وہ خطا پہ مشتمل نہیں ہوتی ہیں. علم تصدیقی تقلید والا وہ بھی صراحتاً خطا پہ مشتمل نہیں ہے. ہاکذا باقی 4 قسمیں ابھی وہ کچھ بیان کرنی ہیں، ان میں خطا نہیں ہوتی ہے. جو علم آپ کا خطا پہ مشتمل ہے وہ کون سا ہے؟ جہل مرکب. تو آپ نے جہل مرکب کو علم کے دائرے سے نکال دیا اس خطا کی وجہ سے، 2 خطاؤں کی وجہ سے. بار بار اپیل نہیں کر سکتا ہوں، مطلب خراب ہو جائے گا. تو کیوں نکالا علم کے دائرے سے جہل مرکب کو؟ ان 2 عدد خطاؤں کی وجہ سے. جب اس کو نکال دیا تو اس کے نکالنے کا مطلب پھر یہ ہے کہ علم کے دائرے میں صرف وہی رکے گا جو علم خطا سے. اور گارنٹی دے سکتے ہو؟ کوئی عالم دنیا کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا جتنا علم ہے سارا خطا سے پاک ہے؟ دنیا کا کوئی عالم اپنے علم کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میرا علم خطا سے پاک. آج تک کسی علم مجتہد نے کیا ہے؟ آپ علماء سے جا کے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہم جو ہے وہ تختیہ کے قائل ہیں، تصویب کے قائل نہیں ہیں. اصول کے اندر ایک بحث موجود ہے کہ ہم اپنے علم کو تصویب کا مصداق مانیں یا تختیہ کا مانیں. یہ امارات کی بحث آتی ہے اصول میں. اگر کسی نے امتحان دیا ہے لجنا کا تو وہاں یہ بحث گزر چکی ہے. تو وہاں آپ نے کون سا نظریہ اختیار کیا ہے، تصویب کا یا تختیہ کا؟ وہاں تختیہ کا اختیار کرتے ہو، ادھر کہتے ہو کہ علم کے دائرے سے جو ہے وہ جہل مرکب خارج ہے. تو پھر تصویب کا قائل ہو جاؤ نا. علم کے دائرے میں صرف وہی رکھو جو خطا سے پاک. اور گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے. جب علم کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے خطا سے پاک ہونے کی تو پھر اس کا مطلب ہے علم کی 2 قسمیں بنے گی. ایک علم وہ ہے جو خطا سے پاک ہے، ایک علم وہ ہے جو خطا سے پاک نہیں ہے. جو خطا سے پاک نہیں ہے وہ بھی علم ہی ہے. تو خطا سے اس کا خطا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے آپ اس کو علم کے دائرے سے نکال دو گے تو پھر آپ کے پاس بچے گی صرف ایک ہی قسم، اور وہ کیا؟ جو خطا سے پاک ہو. اور کسی کے پاس یہ دعویٰ نہیں ہے، نہ کسی کے پاس کوئی ایسی گارنٹی ہے جو کہے کہ میرے پاس جو علم ہے یہ خطا سے پاک ہے. ایک علم ہے، ایک جہالت ہے. علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک خطا پہ مشتمل ہے، ایک خطا سے پاک. جو علم خطا پہ مشتمل ہے اس کو ہم علم شمار کر رہے ہیں، جہل شمار نہیں کر رہے. جہل مرکب وہ علم ہے جو خطا پہ مشتمل ہے. یہ سمجھ میں آ گئی ہے بات؟ تھوڑے دقیق مطالب ہیں. اگر یہ سمجھ آ گئے ہیں تو پھر اس کو جو ہے وہ میں صفحہ پلٹنے لگا ہوں. جی فرمائیے خان صاحب. جہل ایک ہی ہے جو بسیط ہے. ہاں جی. جہل مرکب ہے وہ علم ہے. جب یہ ہے تو ہم علم کو جہل کیوں پھر کہہ رہے ہیں؟ جہل مرکب پھر کہتے ہیں علم کاذب ہے، کیونکہ روایت میں کیا ہے جہل تو فوراً ذہن جہل بسیط کی طرف جائے گا. جہل مرکب تو جائے گا ہی نہیں. تو ہم وہاں کیا مراد لیں گے؟ جہل بسیط لیں گے یا جہل مرکب لیں گے؟ روایت میں کہ دشمن. میں سوال نہیں سمجھا ہوں آپ کہ جب علم ہے تو آپ نے جہل کیوں نام رکھا ہے؟ کیوں رکھا؟ اس کے اندر چونکہ 2 عدد خطائیں موجود ہوتی ہیں نا، تو وہ 2 عدد خطائیں جو ہیں اصل میں وہ انسان کی لا علمی کی وجہ سے. وہ 2 عدد خطائیں اس نے لا علمی کی وجہ سے کی ہیں. دراصل وہاں 2 خطائیں اس سے سرزد ہوئی ہیں، اور جو 2 خطائیں سرزد ہوئی ہیں ان کے سرزد ہونے کی وجہ انسان کی جہالت ہے. اس لیے اس کو جو ہے وہ جہل مرکب کہا جائے گا. وجہ کی بنا سے. ہاں. اور جو روایت میں جہل آیا ہے وہی علم جو جہل مرکب ہے وہی مراد نہیں. روایت مجھے آپ سامنے رکھو گے تو میں دیکھوں گا کہ اس روایت میں مراد جہل مرکب ہے یا جہل سے مراد وہ جہل بالمصداق ہے. جب لغوی معنی میں جہل استعمال ہوگا تو اس سے مراد وہی جہل بسیط ہی ہوتا ہے، مرکب نہیں ہوتا ہے. جو حدیثوں میں یا لغت کے محاورات میں جو لفظ جہل بولا جاتا ہے، یا آپ کسی کو جو ہے ویسے جو ہے وہ احانتاً جہل کہہ دیتے ہو، کہتے ہو یا نہیں کہتے ہو، یا بعض دفعہ جو ہے وہ کسی کی سرزنش کرنے کے لیے بھی لفظ جہل آپ بول دیتے ہو، تو اس سے جہل بسیط مراد ہوتا ہے جو علم کی ضد ہے.
मुरक्कब मुराद नहीं होता है। आप रेडी वाले को गाली दें और उसे जाहल कहें और उससे मुराद जाहल मुरक्कब, ऐसा नहीं होता। हमने एक रिवायत में उसमें उदू जहलु, आपका जो दुश्मन है वो जहल है, उदू जहलु, दुबहू यानी इल्म का दू, वो इंसान का उदू इंसान जहलु, हाँ वही जाहिल इंसान का दू है, क्योंकि वही जहालत कैसे दू है, क्योंकि उसी जहालत की वजह से इसने ये दो गलतियां की हैं। अभी कह चुका हूँ, जाहल मुरक्कब में जो दो गलतियां की हैं किस वजह से की हैं, तो फिर जहालत उसकी अदू हो गई ना। हाँ जी, हमारी मारुज़ात से कुछ फ़ायदा हुआ है, जहन में कुछ गुंजाइश बनी है नहीं बनी है। गुफ्तगू ज़रा लंबी हो जाती है तो फिर आप बोर हो जाते हैं, और बोरियत का मैं कायल नहीं हूँ। कहाँ थी गुफ्तगू? तस्दीक जज़मिया है, जज़मी की दो किस्में हैं, साबित है गैर साबित है। जज़मिया साबित की फिर आगे दो किस्में हैं, वो आपका जज़्म अल साबित मुताबिक लिल वाक़े है या गैर मुताबिक लिल वाक़े है। गैर मुताबिक लिल वाक़े होने की सूरत में इस जज़्म साबित को यानी इदराक वल निस्बत अला वाजहिल तस्लीम, जो कि इदराक जज़्मी साबित है और गैर मुताबिक लिल वाक़े है, इसको क्या बोलते हैं? जहल मुरक्कब। गैर मुताबिक लिल वाक़े मद मुकाबिल दूसरी किस्म क्या है? मुताबिक लिल वाक़े। ठीक हो गई बात? मुताबिक लिल वाक़े, तो अब इस मुताबिक लिल वाक़े की गिनती करो सारे अलकाब के साथ। इदराक वल निस्बत अल खबरियत अला वाजिल तस्लीम, और वो इदराक जज़मी, और वो जज़म साबित, और वो जज़म साबित मुताबिक लिल वाक़े, इसे कहते हैं यकीन। इसे क्या कहते हैं? यकीन। तस्दीक अल यकीनी, इसे क्या कहते हैं भाई साहब? यकीन। यकीन का दर्जा बहुत बुलंद है भाई, तवज्जो है। आपने जाज़म की एक किस्म बनाई थी, जाज़म की दो साबित गैर साबित, फिर आपने कहा जाज़म यकीन हो गए, फिर यहाँ कहा वो लफ्ज़ यकीन इसलिए मैं बोल रहा था हमारी उर्दू में और मुतबादल लफ्ज़ नहीं, वरना अरबी में उन्होंने क्लास बंदी की हुई है, वो इज़ान से चलता है, यानी इज़ान हो वाले इदराक वल निस्बत, या इज़ान का तर्जुमा वो एतकाद करेगा। ठीक हो गया ना बात? तो वहाँ से फिर आगे एतकाद ज़न्नी, एतकाद जज़मी, एतकाद जज़मी जो है वो साबित गैर साबित, साबित जाज़िम गैर जाज़िम, जाज़िम मुताबिक गैर मुताबिक। तो अरबी में जो है अल्फाज हर क्लास के लिए मौजूद है। हमारे पास लफ्ज़ यकीन के अलावा और कोई लफ्ज़ नहीं। उर्दू में सारे सब जितनी कैटेगरी हैं तक जान के अलावा मद मुकाबले जितनी किस्में हैं सबको हम यकीन कह देते हैं। वाज़ेह हो रही है बात? इसलिए जो है वो हमारी उर्दू की तंग दस्ती की वजह से लफ्ज़ यकीन मैं बोल गया हूँ। वैसे प्रॉपर तरीके से अगर चलेंगे आप तो जो तस्दीक ने गिनती दी है वो यकीन ये है। यकीन की क्या तारीफ हो गई? इदराक अल जज़मी अल साबित अल मुताबिक लिल वाक़े, इस इदराक को क्या बोलते हैं? यकीन। ठीक हो गई बात? और यकीन की आगे फिर तीन किस्में हैं। यकीन इल्मुल यकीन होगा, अच्छा, ऐनुल यकीन होगा, हक़्क़ुल यकीन होगा। यकीन की तीन किस्में। अगर दलील से वो इल्म हासिल हुआ है तो ये है इल्मुल यकीन। मुशाहिदे से हासिल हुआ है ये है ऐनुल यकीन। मुशाहिदे के बाद अगली मंजिल जो है वो किसकी है? हक़्क़ुल यकीन की। ठीक हो गई बात? और ये तीन किस्में यकीन की अकायद में चलती हैं। कहाँ चलती हैं? अकायद में। तो आपका अकीदा अगर सही है तो या इल्मुल यकीन की मंजिल पर होगा, या ऐनुल यकीन की मंजिल पर होगा, या हक़्क़ुल यकीन की मंजिल पर होगा। अगर आपका अकीदा गैर मुताबिक लिल वाक़े है तो फिर जहल मुरक्कब होगा। ये किस्में जो आखिरी मैंने गिनती करवाई हैं आपको, ये कहाँ चलती हैं? अकायद में। मौला अली अलैहिस्सलाम खलीफत रसूलुल्लाह है बिला फासिल। इस पर हमें इतना यकीन है कि हमारे वजूद के हर हिस्से के अंदर, जैसा रूह जो है वो हमारे जिस्म में वो हलूल रखती है, ये यकीन इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर, हमारी रूह के अंदर, यानी जिस तरह रूह जिस्म में हलूल रखती है, ये अकीदा रूह के अंदर इसी तरह हलूल रखता है। कोई जर्रा जो है इस यकीन से हमारा खाली नहीं है। ठीक हो गई बात?
مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر پردے ہٹا دیا جائیں اتنا برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اضافہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک منزل آگے ہو ابھی آپ پیچھے ہوں. علی آخری منزل پہ ہے, آخری منزل کے بعد اضافے کی گنجائش. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ نہیں سنا ہے سرکار کا فرمان, لو کشف الغطا لما زدت ایمانا. پردے ہٹا بھی دے جائیں تو علی کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا, کیونکہ اضافہ تب ہوتا ہے جب ابھی برتن میں گنجائش. ٹھیک ہے نا؟ تو جب پر علی جو ہے اپنے عقیدے میں, ایمان میں, عقیدہ توحید میں کس منزل پہ فائز ہے؟ آخری. اور وہ کیا ہے؟ حق الیقین ہے. یہی مکان فنا ہے, مکان فنا ہے. یقین کی یہ ریاضت میں آتے ہیں, مقام فنا عقائد میں نہیں آتے, یہ عرفان میں آتے ہیں. عرفان اور باب ہے. اور پھر اس کو جو ہے کبھی موازنہ دیں گے عرفان کا ان کے ساتھ, تو پھر یہ شاید مراتب بیان کریں گے. تو یہ مراتب جو ہیں یہ عقائد کے ہیں. عرفان میں مراتب جو آتے ہیں وہ فنا کا مرتبہ عرفانیات میں آتا ہے, اور وہ آپ کے کردار کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. یہ جو بتا رہا ہوں یہ انسان کے ایمان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ گنتی ٹوٹل کرو بھائی. تصدیق کی کتنی قسمیں ہو گئی ہیں؟ تصدیق ظنی ایک, تصدیق جزمی غیر ثابت یعنی تقلید دو, تصدیق جزمی ثابت غیر مطابق للواقع تین, جزمی ثابت مطابق للواقع مطابق للواقع کے آگے تین قسمیں کر دو, علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین. تین اور یہ تین کتنی ہو گئی؟ لیجئے جناب, تصدیق کی یہ 6 قسمیں ہیں. تم آئے ہو کون سا علم حاصل کرنے کے لیے؟ تصدیق والا علم حاصل کرنے کے لیے, یا علم کا تصور لینے کے لیے نجم میں آئے ہو؟ بولو بھائی, یہاں علم تصدیق لینا چاہتے ہو یا تصور؟ کہ صرف آپ کو علم کا تصور حاصل ہو گیا اور چلیں بھائی آپ تو ہم نے بہت پڑھ لیا ہے, تصدیق چاہیے نا. اچھا, تو اپنے معلومات کو پھر آپ نے خود پڑتال دینا ہے. یہ جو معلومات میں روزانہ حاصل کرتا ہوں, ان معلومات میں میرا فہم, میری تصدیق, میرا جو ادراک علی نسبت الخبری علی تسلیم ہے, یہ ان میں سے کس درجے کا ہے؟ ٹھیک ہے, دلیل کے ساتھ ہے, بدون دلیل ہے. بدون دلیل ہو گیا تو پھر بھائی یہ تقلید ہے. مشکک کی تشکیک سے کبھی بھی آپ کا علم ہوا میں ایسے چلا جائے گا جیسے نیٹ سے ہوا گزر جاتی ہے. نیٹ میں بڑے بڑے گانے ہوتے ہیں, اول بشیر صاحب جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں, کل ہوا ہے فی شبک, شبک نیٹ کو بولتے ہیں. آپ کا علم جائے چلا جائے گا. دلیل والا ہے تو پھر دیکھنا ہوگا, دلیل مفید ظن ہے, مفید قط ہے. ظن ہے تو آپ کا علم ظنی ہے, مفید قط ہے تو پھر دیکھنا ہوگا آپ کا علم کہیں جاہل مرکب. تو بس اسی سے ہی بچانے کے لیے, جاہل مرکب والے علم سے آپ کو بچانے کے لیے, تاکہ آپ صاف ستھرا علم حاصل کر کے جاؤ, تمہیں علم منطق پڑھنے کی اشد ضرورت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.